علی نازل ہوئے ہیں، علی وارد ہوئے ہیں، علی آئے ہیں. پتہ چلا جہاں پہ علی آ جائے وہی کعبہ ہو جاتا ہے، وہی قبلہ ہو جاتا ہے. ایک سلوات لکھ کے پڑھی محمد والی. پردہ ہٹا کے باب کرم دیکھتا رہا، نقش پائے دیدار حرم دیکھتا رہا. پردہ ہٹا کے باب کرم دیکھتا رہا، نقش پائے دیدار حرم دیکھتا رہا. حاجی غلاف کعبے کا کرتے رہے طواف، میں علی کے نقش قدم دیکھتا رہا. یا علی یا علی نعرہ حیدری، آداب بن کر حیدری خیبری. سلواتی پڑھیے محمد والے محمد. سلیمان علیہ السلام وارث فخر سلیمان ابو طالب ہے. کل عرب جس کا وہ سلطان ابو طالب ہے. جس وقت نہ محمد، نہ اسلام، نہ خلمہ، نہ رسول زمانے کے مسلمان ابو طالب ہے. وارث فخر سلیمان ابو طالب ہے. کل عرب جس کا وہ سلطان ابو طالب ہے. جس وقت نہ محمد، نہ اسلام، نہ خلمہ، نہ رسول اس زمانے کے مسلمان ابو طالب ہے. سلیمان علیہ السلام نے خدا بند عالم سے فریاد کی، اے معبود ایک اذن چاہتا ہوں، ایک اجازت چاہتا ہوں. کیا اجازت چاہتے ہو؟ کہا کہ میں تمام مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، دسترخوان بچھانا چاہتا ہوں. اتنا کھانا بنائے 1 مہینے تک چلتے جائیے گا تو دسترخوان ختم نہیں ہوگا. آپ چلتے جائیں 1 مہینے، اتنا بڑا دسترخوان اور تمام کھانے لذیذ سجے ہوئے آراستہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو خداوند نے میں نے کتنا اچھا کھانا سجایا ہے. کہا ٹھیک ہے، پہلے زمین والوں کو کھلاؤ گے کہ پانی والوں کو کھلاؤ گے؟ کہا پانی والوں کو. پہلے کو ایک مچھلی آئی، پورا ایک نوالا کھا کے پورا چلے گی. سجدے میں گر گئے، معبود مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کائنات کے لوگوں کو کھلا نہیں سکتا، مجھ سے غلطی ہوئی. اور کائنات میں رزق بانٹتا ہے میکائیل فرشتہ. میکائیل فرشتہ رزق دیتا ہے سب کو، تمام مخلوقات کو. وہ جو سلیمان علیہ السلام کے در پہ ایک مچھلی کھا کے چلی جاتی ہے، وہ میکائیل فرشتہ علی کے در پہ آتا ہے، مسکین بن کے آتا ہے، یتیم بن کے آتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ تو منتام والا حب مسکین ہو وہ یتیم و وسیرہ جو دنیا بھر کو بانٹتا ہے، علی کی در سے مانگتا ہے. یا علی یا علی یا علی. یہ تک تمام کام وہ اپنی ولی سے ہے، نسبت ہر ایک امام کی نور جلی سے ہے. خود اختیار دے دیا حسن حسین کو، دیتا خدا ضرور ہے مگر ملتا علی سے ہے. سلوات پڑھے محمد والی. دیتا تمام کام وہ اپنے ولی سے ہے، نسبت اور ایک امام کی نور چلی سے ہے. کل اختیار دے دیا حسن حسین کو، دیتا خدا ضرور ہے مگر ملتا علی سے ہے. وہ ایک مچھلی کو نہ کھلا پائے سلیمان علیہ السلام، اس لیے وہ سلیمان صرف نبی ہے اور مولا علی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیسے چلتی تھی؟ کہ ایک انگوٹھی پہنتے تھے تو حکومت جاری ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتے تھے تو حکومت ختم ہو جاتی تھی. میں کیسے کہوں؟ ایک فقہ کا مسئلہ درپیش نظر حل کرتے ہوئے چلے. دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبرع، جہاد، صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. نماز، روزہ، واجب روزے، حج استطاعت ہو تو کرو، زکوٰۃ دولت ہو تو زکوٰۃ دو، امر بالمعروف اچھے کی طرفداری کرو، نہی عن المنکر برائی سے روکو، تولی علی کی ولایت کا اعلان کرو، علی کی ولایت کا اعلان کرو. گھبراؤ نہیں. غدیر میں رسول اللہ رکو 3 مرتبہ آیا.
جبریل امین آئے، رسول اللہ پہنچا دیجیے، کا بعد میں، ابھی نہیں، رکیے، یا یہ رسول بلغ، اے رسول، اب مدثر نہیں، اب مزمل نہیں، اب کالی کملے والے نہیں، یاسین نہیں، طٰہٰ نہیں، مزمل نہیں، مدثر نہیں، بشیر نہیں، نذیر نہیں، اے رسول پہنچا دے۔ جب خداوند عالم رسول کا بہانہ برداشت نہیں کر سکتا تو ہمارا اور تمہارا بہانہ کیسے برداشت کرے گا؟ علی کی ولایت کے معاملے میں خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ بول اٹھنا ہے کہ علی اللہ کی طرف سے وہ خلیفہ چنا گیا ہے، وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو سلیمان دیکھیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جن کا جیسے مثال کے طور پہ 1,00,000 پروفٹ ہوا اس برس، آپ انکم ہوئی بزنس میں یا آپ کام پہ جاتے ہیں تو 1,00,000 کا، اس میں سے 1 پنجگانہ حصہ سہم امام کا بھی ہے، سادات کا بھی ہے، یعنی آپ نے 20,000 خمس نکالا، اس میں 10,000 سادات، 10,000 سہم امام کا ہے۔ یہ آغا سستانی کی توضیح المسائل سے ہم پڑھ رہے ہیں، آغا سستانی، اور جتنے بھی مجتہد ہیں ہمارے علماء اکرام ہیں، آغا خامنائی، آغا خمینی عزت کیا کریے، تعظیم کیا کریے، یہ تعظیم کے لائق ہیں، عزت کے لائق۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں خمس آپ نے 1 برس نکال دیا 20,000، اب 80,000 بچا، اس 80,000 پہ بھی آپ کو خمس بعد میں کبھی نہیں نکالنا ہے، اگر پروفٹ ہوا اس کے علاوہ آیا تو آپ کو خمس نکالنا ہے۔ غور کن بات ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خمس ایک بار جو اماؤنٹ پہ نکال دیا ہے دولت پہ، دولت پاک ہوتی ہے خمس نکالنے سے، نفس پاک ہوتا ہے علی ولی اللہ پڑھنے سے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ دولت بھی کو پاک کر لیجئے، اپنے نفس کو بھی پاک کریے، جب خود نکالیے تو علی ولی اللہ پڑھ کے نکالیے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ نفس کو پاک کریے تو علی ولی اللہ پڑھ کے پاک کریے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں عرض کروں گا، اس سے پہلے آغا خامنائی اور آغا خمینی اور آغا سستانی جب ہم عشرہ پڑھنے ایروپلین سے جا رہے تھے، سماعت فرمائیے گا، تو ایروپلین اسٹریٹوسفیئر میں گیا جہاں پہ سب بادلوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے جھاگ کیسے کہ آپ نہاتے ہیں تو جو صابن کے ٹکڑے ویسے بادلوں کے ٹکڑے تھے۔ میں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فیض شریف امام مہدی امام قائم سے دعا کی کہ آئے مولا اپنا چہرہ دکھائیے، وجہ اللہ دکھائیے، اللہ کا چہرہ دکھائیے۔ تو مولا نے اپنا تو چہرہ نہیں دکھایا لیکن نائب امام کا چہرہ سامنے آیا، بادلوں نے کروٹ لی، انگڑائی لی، آغا خامنائی، آغا خمینی، آغا سستانی کا چہرہ بتایا۔ تو امام زمانہ یہ چاہتے ہیں عوام رہے تو علماء کرام کے ساتھ رہے، جہالہ کے ساتھ نہ رہے۔ صلوات پڑھے محمد وال میں کا بہترین صلوات پڑھے محمد وال۔ بہت شدت کی محنت سے، عبادت سے ایک عالم مجتہد بنتا ہے، اور وہ رازوں میں سے راز امام کی جانتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا پڑھ کے مجتہدوں کے لیے نازیبہ لفظ استعمال نہ کیا کریے، وہ بہت اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، امام سے قریب ہوتے ہیں امام زمانہ سے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام، ایک انگوٹھی تھی سلیمان علیہ جس کے اوپر لکھا تھا، اس سے حکومت چلتی تھی۔ کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یا علی یا علی۔ پتہ چلا علی ولی اللہ سے حکومت کی جا سکتی ہے، جس کو سلطان بننا ہے، جس کو بادشاہ بننا ہے، جس کو دولت چاہیے، علی ولی اللہ پڑھ لینا، لیکن دل کی گہرائی سے پڑھنا۔
زبان سے صرف جاری نہیں کرنا، عمل بھی کرنا، علی کے کردار پہ کردار رکھنا۔ میں کیسے عرض کروں گا آپ کے سامنے، سلیمان علیہ السلام انگوٹھی جو پہنتے تھے اس سے حکومت کرتے، اتارتے تو حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی بڑی تھی، آسمان زمین عرش فرش چرند پرند پہاڑ پودے ہر جگہ ان کی حکومت تھی، اور وہ سیم انگوٹھی مولا علی نے زکوٰۃ میں دی۔ میں کیا کروں، دولت ہو تو زکوٰۃ دو۔ مولا علی نے زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی دی جو سلیمان علیہ السلام پہن کے حکومت کیا کرتے تھے، اس لیے سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہے، علی مولا کائنات، علی بھی نبی طالب ہے، وارث فخر سلیمان ابو طالب ہے، کل عرب جس کا وہ سلطان ابو طالب ہے، جس وقت نہ محمد نہ اسلام نہ خلمہ نہ رسول الزمانے کے مسلمان ابو طالب ہے۔ مکہ اس کو تکو، وہ انگوٹھی مولا زکوٰۃ میں دیتے ہیں تو مولا کی حکومت، مولا کی دولت کتنی ہوگی کہ غریب کو امیر بنا سکتے ہیں، امیر کو غریب بنا سکتے ہیں۔ یہ فخر نہ کرنا، تکبر نہیں، میں بہت دولت مند ہوں، میں کیوں نعرہ لگاؤں، میں دولت مند ہوں، میں کیوں روؤں۔ فرش ازا پہ آگے فاطمہ زہرا سزا دے گی، آپ روئیں گے، جنت میں آپ کے آنسو جائیں گے۔ دیکھیں عزیزان محترم کہ سیرت علی پہ عمل کریے، سیرت رسول اللہ پہ عمل کریے صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دونوں کی سیرت کوئی اور نہیں، ایک جیسی سیرت ہے، ایک جیسی سیرت ہے۔ شیطان کو جب خدا بند عالم نے آسمان پر بھی ایک خلیفہ بنا، وہاں پر بھی ایک خلیفہ بنا، یہاں پر بھی ایک بنا، وہاں سے بھی ایک نکالا گیا، یہاں سے بھی ایک نکالا گیا، مکہ اس کا رکھو، وہاں سے نکالا گیا، یہاں سے بھی ایک نکالا گیا، وہاں والا تھا عزازیل جو شیطان ہوا، یہاں والا تھا حارث بن نعمان فہری جو تمام صحابہ کا ریپریزنٹیٹیو تھا، اکیلا نہیں تھا، وہاں سے بھی نکالا گیا، یہاں سے بھی نکالا گیا، وہاں والا بھی لعنتی ہوا، یہاں والا بھی لعنتی ہوا، وہاں والا بھی مردود ہوا، یہاں والا بھی مردود ہوا، توحید کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے وقت معلوم تک مہلت چاہیے، کب مل جائے گی، لیکن میں صراط مستقیم پہ کھڑے ہو جاؤں گا اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ میں کیا کروں، شیطان کا چیلنج آدم ذات کے لیے میں گمراہ کروں گا، اور جو عبادت کرے گا گمراہ نہیں ہوتا، جو عبادت کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، روزہ رکھتا رہے گا، دولت ہو تو زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ شیطان کا چیلنج کیا ہے، میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اور ایک مرتبہ مسجد نبوی تھی، حضور منبر پہ تشریف فرما تھے، ایک صحابہ کھڑے ہوئے کہا ما ھذا صراط مستقیم، اس صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، 7 مرتبہ کھڑے ہوا، کہا کہ ما ھذا صراط مستقیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جائیے۔ اب دروازے پہ جیسے ہی حیدر کرار آیا، میں کیس کر رہا ہوں، جیسے ہی ابو طالب کا لال آیا، جیسے ہی حسنین کا بابا آیا، جیسے ہی زہرا کا شور آیا، جیسے صاحب ذوالفقار آیا، وہ آیا، شاہد مردہ شیر یردا قوت پروردگار لا فتح الا علی لصاف اللہ، باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی، تعمیر ہوگا بنت نبی کا مزار بھی، محسن کے قاتل کو مٹانے کے وقت مہدی بھی بے قرار ہے اور ذوالفقار بھی، یا علی یا علی نعرہ حیدری، ہاتھوں بین کر کے آخری سب تک حیدری خیبری حیدری، صلوات پڑھے محمد والی محمد پر۔ رسول اللہ نے اپنے ابا کے دامن سے دائنی انگلی ہاتھ نکالا اور کلمے والی انگلی کا ھذا علی صراط مستقیم، میں کیا
शैतान का चैलेंज सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। हुजूर फरमाए सिरात मुस्तकीम अली है, अली का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, अली का किरदार सिरात मुस्तकीम है, अली की ज़बान सिरात मुस्तकीम है, अली का किरदार सिरात मुस्तकीम है। शैतान कहता मैं सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा, और अली का किरदार सिरात मुस्तकीम समझ में नहीं आता। शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेहतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मोहम्मद को अच्छे पर हमारे मोहम्मद। तो अज़ान मोहतरम कि नमाज भी पढ़ा करे, इबादतों में से की बात जो इबादत जो गुनाह से बचाती है, गुनहगार होने से बचाती है, नाफरमान होने से बचाती है, वो नमाज है। और नमाज में हमने देखा है मस्जिद में हम जाते हैं तो सजदगा लेके एक नाक के नीचे भी रखते हैं, जबकि नाक का जमीन पे लगाना वाजिब है नहीं। 7 अज़ान 1 2 3 4 5 और 6 7 तो नाक का मुस्तहब है जमीन पे लगाना, टिकाना। सजदे के आलम में आपको नाक जमीन पे लगाना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। लोग सजदगा लेके नाक भी टेकते हैं जबरदस्ती, तो वो वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। तो खुदावंद आलम ने ये हाथ क्यों दिए? बस आखिरी जुमले हैं फिर रफ्त मसाहब। एक मौलाई आया मौला अली के पास, कहा मुझे पाक कर दीजिए, मैंने चोरी की है। मैं कैसे करूं? 7 अज़ान जमीन पे टिकना आलम नमाज सजदे में वाजिब है। एक शख्स आया, मौलाई था, पहले बैत का चाहने वाला था, कहा या अली मुझे पाक कर दीजिए, मैंने चोरी की है। मौला अली ने 3 मरतबा कहा जाइए। जब इसरार करता रहा तब कहा आइए। मौला अली ने कहा जाइए। जब इसरार करता रहा तो मौला अली ने कहा आइए। कंबर से कहा जुल्फिकार लाओ, कहा इसका हाथ काट दो। कहा हाथ कहां से काटा जाए? मैं कैसे कहूं, हाथ यहां से काटा जाए या यहां से काटा जाए? मौला अली ने कहा नमाज में ये जमीन पे टेकना वाजिब है, लिहाजा सिर्फ 5 उंगली काटी जाए। मैं कैसे कहूं, 5 उंगली काट दी गई। ये इसने कहा मौला शुक्रिया, मैं पाक हो गया, और जाने लगा। तो दूसरा था वो ताना देने लगा, देखा बहुत अली अली करता था, बहुत अली के नारे लगाता था, देखा मौला अली ने सजा दे दी तुझे, तेरे हाथ पे उंगली कट गई। बस मौला अली ने सुना, कहा याओ यहां आइए। आया, तख्त इमामत का हाथ लिया, हाथ रखा एक टेबल पे, उंगलियां लगाई और हाथ फेरा। मैं क्या कर रहा हूं, हाथ फेरा, उंगलियां फिर से नस्ब हो गई, फिर से लग गई। पता चला कोई अगर किसी को जिंदगी दे, मौत देना भी अली के हाथ में है, जिंदगी देना भी अली के हाथ में है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी अली के पास है, अली का लफ्ज़ अल्लाह के पास है, मर्ज़ातिल्लाह अली है। हाथों बैन करके बस या मोहम्मद आले मोहम्मद बातचीत पर जो दोस्तों, ये मजलिस है इसलिए बर्पा की जाती है कि 2 आंसू बह जाए। और मुख्तलिफ किताबों में मैंने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा किताब जो पढ़ ले वो आलिम नहीं होता, बहुत से शेर शायरियाँ सुन ले पढ़ ले वो आलिम नहीं होता। साइंटिस्ट आलिम होता ही नहीं, सिर्फ वो किताबी इल्म रखता है। आलिम कौन होता है? खुदावंद आलम के, खुदावंद आलम जिसके दिल में
نور محمد اور نور علی کا علم اڈال دے وہ عالم ہوتا ہے. وہ کیسے اصل علم اسے کہتے ہیں، وہ الہام ہوتا ہے، وہ غیبی طور پہ آتا ہے. یہ تو دنیاوی علم ہے، وہ تو ایک سائنس کی فیلڈ میں ہے، اسے ہسٹری کا نہیں پتا، ہسٹری کی فیلڈ میں اسے جغرافی کا نہیں پتا، جغرافی کی فیلڈ میں اسے دوسرے فیلڈ کا نہیں پتا، لیکن وہ مولا کائنات ہر زبان بھی جانتے ہیں، ہر علم بھی جانتے ہیں، چاہے آسمان والا علم ہو چاہے زمین والا علم ہو، سب جانتے ہیں. بس دوستو، فرش عزا بچھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں کچھ تبدیلی آئے. آپ جس عالم میں آئے تھے کچھ علم لے کے جائے، کچھ ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ کل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے. آپ مومن ہیں لیکن علم میں اضافہ ہو جائے تو پھر مولا علی جو ضمیر مر چکا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی عمدن یا جان بوجھ کے نہیں، بائی چانس بھی گناہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. یہ فرش عزا پہ آنے کے بعد فضائل علی اور فقہ کی باتیں سننے کے بعد وہ سب نکل جانا چاہیے. یہ بکس، یہ کینہ، یہ حسد، یہ دشمنی، یہ سب نکال کے ایک محبت اور دوستی کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے. لہذا علی والا وہ ہوگا جو عالمین کے لیے آسانی بنے، پریشانی نہ بنے، عالمین کے لیے رحمت بنے، پریشانی نہ بنے. مولا علی، ہم کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے مولا علی جسے کہتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، یہ کوئی پریشان ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے تو جا کے مدد کرتا ہے، کیونکہ علی والا ہوگا، رسول والا ہوگا، مسلمان ہوگا، سلامتی کا پیغام دے گا، وہی تو مدد کرے گا. اس لیے ہم ہر موڑ پر، ہر جگہ مولا علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کیونکہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک نے کہا نعت علی مدد لگایا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات پہ محمد والی محمد. اور مولا حسین مہمان بن کے ہمارے درمیان آئے تھے. 10 دن گزر گئے، مولا حسین چلے گئے. مہمان نوازی ہم نہیں نبھا پائے. اگلے برس، گزشتہ برس جو لوگ ہمارے درمیان تھے اس برس نہیں ہے. خدا جانے اگلے برس ہم زندہ رہے نہ رہے. تو آؤ مل کے غم بنا